کربلا کے واقعے کے بعد جو لوگ اہل بیت زندہ رہ گئے تھے ان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا۔ راستے میں کیا کیا مشکلات درپیش تھیں وہ خطبہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا میں بیان ہو چکا ہے۔ آپ جب مدینہ منورہ پہنچی تو یہاں بھی آپ کو سکون سے رہنے نہیں دیا گیا۔ قاتل حسین کو یہ ڈر تھا کہ مدینہ میں رہ کر بی بی زینب رضی اللہ عنہا ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہیں اور ہماری حکومت کے خلاف بغاوت کر سکتی ہیں، لہٰذا آپ کو طرح طرح کے بہانوں سے تنگ کیا جانے لگا اور مدینہ چھوڑنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ بالآخر تنگ ہو کر آپ نے ملک مصر کا رخ کیا اور صرف 1 سال کے بعد اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ابن زیاد اور یزید کا انجام کیا ہوا، کربلا کے بعد کیا ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد یزید کی طرف سے کوفہ کا والی اور گورنر تھا۔ اسی بدنہاد کے حکم سے حضرت امام حسین اور اہل بیت علیہ السلام کو یہ تمام ایذائیں پہنچائی گئیں۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج لے کر بھیجا۔ موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آ گئی۔ ابن زیاد کو شکست ہوئی، اس کے ہمراہی بھاگے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ مت چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامہ میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ کو 67 ہجری میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار ثقفی کے پاس کوفہ میں بھجوایا۔ مختار ثقفی نے دارالامارت کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ پر رکھوا دیا جس جگہ اس مغرور حکومت و بندہ دنیا نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل کوفہ، دیکھ لو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہو گئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون خصال کو ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارت میں اس بے دین کے قتل و ہلاک پر جشن منایا جا رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار ثقفی کے سامنے لا کر رکھ دیے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے، وہ تمام سروں پر پھرا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا، اس کے نتھن میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے بدلے لوگوں کو عہدے اور حکومت کا لالچ دیا گیا تھا۔ یزید اور ابن زیاد وغیرہ کے دماغوں میں جہانگیر سلطنت کے نقشے کھنچے ہوئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ فقط امام حسین رضی اللہ عنہ کا وجود ہمارے لیے عیش دنیا سے مانے ہے، یہ نہ ہو تو تمام کرۂ زمین پر یزیدیوں کی سلطنت ہو جائے اور ہزاروں برس کے لیے ان کی حکومت کا جھنڈا گڑ جائے۔ مگر ظلم کے انجام اور کہل الہی کی تباہ کن بجلیوں اور درد رسیدگان اہل بیت کی جہاں برہم کن آہوں کی تاثیرات سے بے خبر تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ خون شہداء رنگ لائے گا اور سلطنت کے پرزے اڑ جائیں گے۔ ایک ایک شخص جو قتل حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میں شریک ہوا ہے، طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوگا۔ وہی فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشورہ کا دن، وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار ثقفی کے گھوڑے انہیں روندتے ہوں گے۔ ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کام نہ آئے گی، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، گھر لوٹ لیے جائیں گے، سلیاں دی جائیں گی، لاشیں سڑیں گی، دنیا میں ہر شخص تف تف کرے گا۔ اور اسی طرح ہوا۔ مختار ثقفی نے قاتلین امام حسین رضی اللہ عنہ کو چن چن کر قتل کیا۔
اور کم و بیش 30,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹیس یعنی تکلیف سے ماہیب آب کی طرح تڑپتا رہتا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسے رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ تو محترم ناظرین، یہ تھے کربلا کے بعد کے واقعات۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔